مشقی سوالات کے بعد کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر خصوصی نوٹ کی حیثیت سے محاورہ اور روزمرہ کے متعلق بنیادی معلومات درج کی گئی ہیں۔ محاورہ اور روزمرہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں تو محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلاً آنکھیں دکھانا، آنکھوں سے گرانا، آنکھیں بچھانا، 9 تو 11 ہونا اور تارے گننا وغیرہ۔ روزمرہ اہل زبان کے بول چال کا نام ہے۔ روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے جبکہ روزمرہ قواعد سے بالاتر ہے۔ اسی طرح محاورے میں تبدیلی نہیں ہوتی جبکہ روزمرہ اہل زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ محاورہ کی کیا تعریف ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے غیر حقیقی یعنی مجازی معنوں میں استعمال ہو تو محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلاً آنکھیں دکھانا، آسمان سر پر اٹھانا۔ اب تعریف کے مطابق ہم نے یہ کہا کہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے آسمان سر پر اٹھانا، اس کا حقیقی مطلب یہ ہے، اس سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ جب کوئی شخص آسمان کو اپنے سر پر اٹھا لے، اپنے سر پر رکھ لے، لیکن محاورتاً استعمال ہوتا ہے آسمان سر پر اٹھانا، اور ہم نے یہ کہا کہ یہ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوگا، یعنی آسمان سر پر اٹھانے کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ شور شرابہ کرنا، بہت ادم مچانا کہ آسمان سر پر اٹھا لینا۔ اب آگے چلیے، ہم نے محاورہ کے حوالے سے جب بات چیت کی تو محاورہ میں 3 باتیں اہمیت کی حامل ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ محاورہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے غیر حقیقی یعنی مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ محاورے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان سر پر اٹھانا تو درست محاورہ ہے، لیکن ہم آسمان سر پر اٹھانا کی جگہ پہاڑ سر پر اٹھانا نہیں کہہ سکتے۔ محاورہ تبدیل نہیں ہو سکتا اور یہ قواعد کی حدود میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے غیر حقیقی یعنی مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ روزمرہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزمرہ جیسے کہ کہا گیا کہ روزمرہ اہل زبان کے بول چال کا نام ہے، یعنی جو الفاظ اور جو خاص ترکیبیں اہل زبان کی بول چال کے مطابق یعنی زیادہ مستعمل اور متداول ہو، یعنی اہل زبان کی بول چال کے مطابق جو الفاظ اور جو تراکیب زیادہ رواج پا چکی ہو، وہ زیادہ جس طرح سے انہیں استعمال کیا جاتا ہو، وہ زیادہ جس طرح مستعمل اور متداول ہو، وہی اس کا بہتر انداز ہوتا ہے، اور اسی کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ روزمرہ اپنی صحت کا معیار خود قائم کرتا ہے۔ یہاں ایک بات آپ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے مضمون پڑھا سر سید احمد خان کا اپنی مدد آپ۔ سر سید احمد خان کے اس مضمون میں آپ کو کہیں کہیں ایسا لگے گا کہ جیسے سر سید احمد خان کا اسلوب جو ہے وہ موجودہ دور کے روزمرہ اور محاورہ سے الگ ہے، مختلف ہے۔ جیسے اس کی چند مثالیں میں نے یہاں لکھی۔ سر سید نے اپنے مضمون میں یہ لفظ لکھا جاوید، جبکہ اس لفظ کو جائے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ لفظ لکھا لامے، جبکہ یہ لفظ لائیں ہے۔ موجودہ روزمرہ اور محاورے کے مطابق لفظ استعمال ہوا، سر سید نے استعمال کیا جامع، یہ لفظ ہے جائیں۔ تو روزمرہ اپنی صحت کا معیار خود قائم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ سر سید کا اسلوب موجودہ روزمرہ اور محاورہ سے تھوڑا الگ ہے، تھوڑا مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل زبان کے بول چال کا نام روزمرہ ہے۔ اب جس طرح ہم نے محاورہ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ 3 باتیں اہمیت کی حامل ہیں، بالکل اسی طرح یہ 3 باتیں محاورہ سے روزمرہ کو الگ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور دوسری بڑی وجہ کیا ہے، روزمرہ قواعد سے بالاتر ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اہل زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ محاورہ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال
محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے جبکہ روزمرہ قواعد کی حدود سے بالاتر ہے۔ محاورہ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی جبکہ روزمرہ اہل زبان کے بول چال کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ یہ تھی روزمرہ اور محاورہ کے حوالے سے معلومات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب آگے چلتے ہوئے کتاب کا صفحہ نمبر 10 دیکھیے جس پر مولوی ذکا اللہ کا تعارف درج ہے۔ سر سید احمد خان کا مضمون اپنی مدد آپ سر سید کا تعارف اور اس مضمون کے مشقی سوالات کے بعد ہم آگے بڑھتے ہوئے مولوی ذکا اللہ کے تعارف کی طرف جائیں گے، اور مولوی ذکا اللہ کے تعارف کو پڑھتے ہوئے آپ سر سید احمد خان کے تعارف کو ذہن میں رکھیں، اور سر سید احمد خان کے تعارف کو جب ہم نے پڑھا اس وقت چند ایک چیزیں جو بہت ضروری تھیں وہ ہم نے پیش نظر رکھی۔ وہ کیا تھیں کہ ہم نے امتحانی نقطہ نظر سے بالخصوص MCQs کے حوالے سے، معروضی سوالات کے حوالے سے تعارف پر نظر ڈالنی ہوگی، اور کچھ ابتدائی معلومات جو ہمیں مولوی ذکا اللہ کے بارے میں ملتی ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ مولوی ذکا اللہ کب پیدا ہوئے۔ مولوی ذکا اللہ 1832 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ مولوی ذکا اللہ کی وفات نومبر 1910 میں ہوئی۔ اسی طرح مولوی ذکا اللہ کے والد محترم کا نام ثناء اللہ تھا۔ آگے چل کر 12 سال کی عمر میں دہلی کالج میں مولوی ذکا اللہ داخل ہوئے۔ مولوی ذکا اللہ کی عمر 12 برس تھی جب وہ دہلی کالج میں انہوں نے داخلہ لیا، اور اس کالج میں داخلہ لینے کے بعد مولوی ذکا اللہ کی ملاقات محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد سے ہوئی، اور محمد حسین آزاد ڈپٹی نذیر احمد سے ملاقات کے بعد مولوی ذکا اللہ کے ان دو شخصیات سے اچھے تعلقات پیدا ہو گئے۔ آگے چل کر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مولوی ذکا اللہ کو ریاضی سے خاص مناسبت سے، مولوی ذکا اللہ ریاضی سے خاص مناسبت رکھتے تھے۔ خاص مناسبت سے مراد یہ ہے کہ مولوی ذکا اللہ کو ریاضی کے ساتھ خاص لگاؤ تھا، اور مولوی ذکا اللہ کے ریاضی کے استاد کا نام ماسٹر رام چندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاضی کے ساتھ خاص مناسبت رکھتے ہوئے مولوی ذکا اللہ اکثر اول آتے، اور انہوں نے وظیفہ بھی حاصل کیا اور 2 تمغے بھی اپنی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر حاصل کیے۔ تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد، یعنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد، مولوی ذکا اللہ نے اسی کالج یعنی دہلی کالج میں معلم ریاضی کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دینا شروع کی۔ آپ جس کالج میں پڑھتے رہے اسی کالج میں آپ نے ریاضی کے استاد کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا، اور اس کے بعد آگرہ کالج میں 7 سال تک مولوی ذکا اللہ اردو اور فارسی کے معلم رہے۔ 1855 میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو گئے۔ 11 سال یہ فرائض انجام دے کر 1866 میں نارمل اسکول دلی کے ہیڈ ماسٹر ہوئے۔ 3 سال یہاں گزارنے کے بعد اورینٹل کالج کی لیکچراری کے لیے پروانہ تقرر آیا۔ پروانہ تقرر کا مراد یہ ہے کہ مولوی ذکا اللہ کو ان کی تقرری کے سلسلے میں پروانہ بھیجا گیا، پیغام بھیجا گیا، لیٹر بھیجا گیا، کال لیٹر جسے کہا جاتا ہے، کہ انہیں اس کا، اور پھر کیا ہوا کہ اتفاق سے اسی کے ساتھ ہی میور سینٹرل کالج الہ آباد کی پروفیسری بھی انہیں پیش کی گئی۔ انہوں نے الہ آباد کو ترجیح دی اور 15 سال اس کالج میں فارسی کے پروفیسر رہ کر 1885 میں پینشن حاصل کی۔ پھر عمر کے باقی 24 سال خانہ نشین رہ کر تصنیف و تالیف میں گزار دیے۔ آگرہ کالج میں 7 سال اردو اور فارسی کے معلم رہنے کے بعد مولوی ذکا اللہ ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہوئے، اور 1885 میں ان کا تقرر ہوا۔ 11 سال آپ نے یہ فرائض سر انجام دیے۔ پھر اس کے بعد ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے نارمل اسکول دلی کے، اور 1866 یعنی 3 سال نارمل اسکول دلی کے ہیڈ ماسٹر رہے، اور اس کے بعد میور سینٹرل کالج الہ آباد میں 15 سال تک فارسی کے پروفیسر رہے۔ یہاں یہ کہا گیا کہ انہیں اورینٹل کالج کی
لیکچراری کے لیے بھی ان کو پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے میوٹ سینٹرل کالج الہ آباد کو ترجیح دی اور یہاں فارسی کے پروفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1885 میں آپ نے پینشن حاصل کی اور اس کے بعد 24 سال کا عرصہ خانہ نشین رہ کر، یعنی اپنے گھر میں رہ کر تصنیف و تالیف میں گزارے، کتابوں کے ساتھ مصروف رہے، لکھنے لکھانے کے عمل کو جاری رکھا اور 24 سال اسی عمل میں مصروف رہے۔ آگے چل کر بہت اہمیت کی حامل یہ بات کہ ان کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کا ایک مضمون ان کے متعلق رسالہ تمدن دہلی 22 اگست 1911 میں شائع ہوا تھا۔ مولوی ذکا اللہ کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا ایک مضمون جو کہ رسالہ تمدن دہلی میں 22 متعلق اگست 1911 میں شائع ہوا، اس رسالے میں ڈپٹی نذیر احمد نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں مولوی ذکا اللہ کے بعض خاص حالات لکھے گئے ہیں۔ اس مضمون کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے۔ بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی جو 5 یونیورسٹیاں آج تک پیدا نہ کر سکیں۔ آج کو مولوی ذکا اللہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو پیش کر دیتا کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر ان جیسے عالم پیدا کرے گی جن میں کون سی خوبیاں ہوں گی؟ کہتے ہیں کریم النفس، وسیع الاخلاق، منکسر المزاج، روشن دماغ، متنوع المعلومات، کثیر التصانیف، خیر خواہ عامہ خلق، فیاض طبع، راسخ الاعتقاد، صلح کل، مرنجہ مرنج۔ کہتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد نے ایک مضمون رسالہ تمدن دہلی اگست 1911 میں لکھا اور اس میں کہا کہ اگر آج مولوی ذکا اللہ زندہ ہوتے تو میں انہیں مثال کے طور پر پیش کرتا کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی۔ ایسے عالم جو کریم النفس یعنی نیک سیرت، شریف النفس انسان، وسیع الاخلاق، عمدہ اخلاق کے مالک، اچھے اخلاق و عادات رکھنے والے، منکسر المزاج یعنی ایسا شخص، ایسا انسان جس کے مزاج میں عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہو، روشن دماغ، کشادہ اور مثبت سوچ رکھنے والے، متنوع المعلومات، مختلف معلومات رکھنے والے، طرح طرح کی معلومات رکھنے والے، کثیر التصانیف جنہوں نے کثرت سے کتابیں لکھی ہیں، زیادہ تعداد میں انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام کیا، خیر خواہ عامہ خلق، عام مخلوق کی خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنے والے، فیاض طبع جن کی طبیعت میں سخاوت ہے، دریا دلی پائی جاتی ہے، راسخ الاعتقاد یعنی جو عقیدے کے اعتبار سے پختہ ہے، مضبوط عقیدہ رکھنے والے، پختہ عقیدے والے، اور صلح کل جن سے سب راضی ہو، جن سے سب خوش ہو، جن سے کوئی ناراض نہ ہو، جن سے کوئی ناراض نہ ہو، مرنجہ مرنج جو کبھی کسی کو رنج، دکھ، تکلیف اور درد نہ دیتے ہو۔ مولوی ذکا اللہ کے بارے میں ڈپٹی نذیر احمد یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی مثال پیش کرتا کہ مسلم یونیورسٹی اس طرح کے، اس قسم کے عالم پیدا کرے گی جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ آگے چل کر مولوی ذکا اللہ کی تصانیف کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مولوی ذکا اللہ کی تصانیف میں اہم تصانیف تاریخ ہندوستان، کرزن نامہ، آئین کیسری، فرہنگ فرنگ وغیرہ ہے۔ آج کے ہمارے اس لیکچر میں پہلے حصے میں ہم نے سر سید احمد خان کے مضمون اپنی مدد آپ کے مشقی سوالات کا جائزہ لیا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 10 پر مولوی ذکا اللہ کا تعارف ہم نے اس کا اجمالی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں اہمیت کی حامل چیزیں یہاں درج کر دی گئی ہیں جو معروضی سوالات کے حوالے سے خاصی اہمیت رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا مختصر سوال جو کبھی بورڈ کے پرچے میں شامل ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ جس طرح ہم نے سر سید احمد خان کے تعارف کو پڑھتے ہوئے یہ دیکھا تھا کہ بورڈ کے پرچے میں سوال یوں آ سکتا ہے کہ مولوی ذکا اللہ کے حوالے سے ایک مختصر نوٹ تحریر کریں، مولوی ذکا اللہ کی خدمات کے حوالے سے مختصر نوٹ تحریر کریں، یا مولوی ذکا اللہ کا مختصر تعارف درج کریں۔
مولوی ذکاءاللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس طرح کے کئی ایک سوالات مصنفین اور شعراء کے تعارف سے لیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے بالخصوص پیدائش، وفات، جائے پیدائش، والد کا نام، کتنے برس کی عمر میں دہلی کالج میں مولوی ذکاءاللہ نے داخلہ لیا، یہاں کون سی دو بڑی شخصیات سے مولوی ذکاءاللہ کی ملاقات ہوئی، مولوی ذکاءاللہ کو کس مضمون سے خاص مناسبت یعنی لگاؤ تھا، مولوی ذکاءاللہ کے استاد محترم کا کیا نام تھا، مولوی ذکاءاللہ نے کتنے تمغے یعنی اعزاز حاصل کیے، تعلیم سے فراغت کے بعد مولوی ذکاءاللہ نے کس کالج میں کس حیثیت سے خدمات سر انجام دینے کا آغاز کیا، آگرہ کالج میں کتنا عرصہ وہ اردو اور فارسی کے معلم رہے، یا 7 سال تک اردو اور فارسی کے معلم کی حیثیت سے مولوی ذکاءاللہ نے کون سے کالج میں خدمات سر انجام دی، اسی طرح ڈپٹی انسپیکٹر مدارس کب مقرر ہوئے اور کتنا عرصہ یہ خدمات سر انجام دیتے رہے، اور کون سے اسکول کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے، کب مقرر ہوئے، ان کو میور سینٹرل کالج الہ آباد میں فارسی کے پروفیسر کی حیثیت کے ساتھ جب خدمات کا انہوں نے آغاز کیا تو کون سا ایسا ادارہ تھا جہاں انہیں اس کے علاوہ بھی پیشکش کی گئی تھی۔ اس طرح کی مزید چیزیں، مزید باتیں جو ایم سی کیوز کے حوالے سے، معروضی سوالات کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہیں۔ آج کے لیکچر میں یہاں تک کے لیے آج کا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے آج اس لیکچر میں جو چیزیں آپ کے سامنے یہاں بورڈ پر درج کی گئی ہیں ان کو آپ نے اپنی کتابوں پر درج کرنا ہے۔ کچھ اضافی معلومات بھی آپ کو دی گئی ہیں، وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اگلے لیکچر کے لیے جس میں ہم مولوی ذکاءاللہ کا لکھا ہوا مضمون جھوٹے آدمی شروع کریں گے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔